رؤیا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ قالوا درباریوں نے کہا اضغاث احلام برے طرح کے خیالات ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام اور ہم برے خیالات کو بعالمین جاننے والے نہیں ہیں۔ وقال الذی اور کہا اس شخص نے نجا منہما جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی، وذکر بعد امہ اسے یاد آ گیا ایک مدت کے بعد، انا انبئکم میں تمہیں خبر دیتا ہوں بتأویلہ اس خواب کی تعبیر کے بارے میں، فارسلون سو تم مجھے بھیج دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں دو قیدی اور قید میں ہوئے۔ ایک کا نام ابوحا یا نوحہ تھا، وہ ساقی تھا، پانی پلانے والا، اور دوسرے کا نام مخلا یا غالب تھا، اس کا کام تھا روٹیاں بنانا، سالن بنانا، کھانے پینے کے کام کاج اس کے ذمے تھے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے، تو بادشاہ اس الزام میں وہ جیل میں ڈال دیے گئے، اور ایک مدت کے بعد جرم مجرم کا ثابت ہونے کے بعد ساقی جو تھا وہ آزاد ہو گیا، اور جو باورچی تھا اسے سولی دے دی گئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے ایک خواب کے بارے میں ذکر کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتلا دی کہ ساقی یہ تو نجات پالے گا اور باورچی اسے قتل کر دیا جائے گا، اور چونکہ یقین تھا کہ ساقی نجات پائے گا، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیرات کا علم دیا تھا، تو آپ نے اس ناجی سے، نجات پانے والے سے یہ بات عرض کی کہ دیکھو جس وقت تو نجات پائے بادشاہ ریان بن ولید کے سامنے میرا ذکر کرنا، ریان بن ولید کے سامنے، بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ ذکر کرنے کے بجائے بھول گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال یا پھر 9 سال یا پھر 12 سال تک جیل میں جیل کی مشقت جو ہے برداشت کرتے رہے۔ آخر کار جب اللہ کو منظور ہوا آپ کا جیل سے آزاد ہونا، اللہ نے یہ ذریعہ بنایا کہ بادشاہ کو ایک خواب نظر آیا۔ خواب بادشاہ دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں
وہ 7 دبلی پتلی گاؤں کو کھا جاتی ہیں، اور 7 جو ہے سبز خوشے ہیں اور اسی طرح پر خشک خوشے ہیں۔ تو یہ خواب نظر آیا، بس اتنا سا۔ اب بادشاہ نے اپنے دربار میں تمام وزراء اور مشیر، ان سب کو، خدام، ان سب کو جمع کیا، سب بیٹھے ہوئے۔ بادشاہ نے سب کے سامنے ذکر کیا اپنے اس خواب کے بارے میں۔ تم اگر خواب کی تعبیرات کا علم جانتے ہو تو مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ اب خواب کی تعبیر کے بارے میں نے گزشتہ سبق میں یہ بات ذکر کی۔ خواب 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک پہلی قسم حدیث النفس، دوسری قسم تخویف الشیطان، اور تیسری قسم وہ ہے رات کے آخر پہر میں یہ اللہ کی طرف سے اسے غمی یا خوشی کے بارے میں بتلا دیا جاتا ہے۔ پہلی قسم حدیث النفس جو ہے وہ دن بھر کے جو کام کاج معاملات ہوتے ہیں وہی اسے خواب میں وہ سوچیں، وہ باتیں آتی ہیں۔ رات کے پہلے پہر میں اس خواب کی، ان باتوں کی، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ دوسری تخویف الشیطان، شیطان کی طرف سے خوشی کے، غمی کے، تنگی کے، خوشحالیوں کے، بدحالیوں کے، جو ہے پریشانیوں کے، خوشی کے، اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ وہ ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں رات کے درمیانی پہر میں۔ تو اس خواب کی تعبیر کا بھی، اس طرح کی چیزوں کی بھی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ اگر کسی کو اس طرح کے خواب نظر آ جائیں جو تخویف الشیطان سے، رات کے درمیانی پہر سے تعلق رکھتے ہیں، جو شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس وقت تم بیدار ہو، بیدار ہونے کے بعد جو اس طرح کا خواب دیکھے رات کے درمیانی پہر میں، تو وہ ایسا کرے کہ وہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اس دعا کو پڑھ لے کہ لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس دعا کو پڑھ لے تو یہ شیاطین کے اثرات اس پر نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تیسری قسم کہ اللہ کی طرف سے یہ القاء ہوتا ہے خواب کے ذریعے، کہ اس کے مستقبل کی زندگی کے بارے میں، خوشی یا غم کے بارے میں، دکھ یا درد کے بارے میں، حادثات کے بارے میں یا خوشیوں کے بارے میں، اس کے متعلق یا اس کی اولاد کے متعلق یا پھر اس کے اعزہ و اقربا سے متعلقہ یا پھر کاروبار سے متعلقہ، اللہ رب العزت اس کے دل میں خواب کے ذریعے اس بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ خواب یاد ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ خواب بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، رات کے یہ آخری پہر میں دکھائی دیتا ہے، تو یہ عموماً خواب سچے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو خواب اس طرح کا نظر آئے جو نقصان دہ ہو، پریشان کن ہو، تو کوشش کرے اس خواب کی تعبیر یا تو کسی سے ذکر نہ کرے، اور ذکر کرے تو اہل علم سے کرے جو تعبیر کا علم جانتا ہو۔ کیوں خدا نہ خواستہ آپ نے غیر علم والے سے خواب ذکر کر دیا اور اس نے اس کی خواب کی تعبیر اپنی مرضی سے کوئی غلط بتلا دی، تو عموماً ایسا بھی ہو جایا کرتا ہے کہ خواب اسی طرح اس کی تعبیر ہو جایا کرتی ہے۔ تو لہٰذا پریشان کن خواب کی تعبیر تو کسی کو بھی نہ بتلائی جائے، اور اللہ رب العزت سے تو جو اگر تو پریشان کن خواب ہے کوئی صدقہ خیرات دے دیا جائے، توبہ استغفار کر لی جائے، اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے صلاۃ التوبہ پڑھ لی جائے کہ اللہ رب العزت حفاظت فرما دے۔ اور اگر آپ اہل علم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ برا خواب اور اچھا خواب دونوں کا تذکرہ کر سکتے ہیں،
اور کوشش کرے کہ اگر کسی سے بھی نہ پوچھیں تو خواب برا نظر آئے تو اس کی تعبیر اپنے دل میں من میں اچھی بنا لے کہ نہیں ایسا نہیں یوں ہوگا، تو اللہ رب العزت تب بھی اس کی حفاظت فرما دے۔ تو بسا اوقات خواب جیسا نظر آتا ہے، خواب کی تعبیر بعینی ویسی نہیں ہوا کرتی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچی تھی، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک عضو کٹ کر میری گود میں آ گیا، اور اس وقت مدینہ المنورہ میں یہ افواہیں اڑ چکی تھی یہودیوں کی طرف سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو جس وقت انہوں نے یہ خواب دیکھا تو پریشان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا، فرمایا لوگوں کے سامنے نہیں بتلاؤں گی، تنہائی میں بتلاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تنہائی میں چلے گئے تو انہوں نے پھر خواب بتلایا کہ دیکھیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کا جسم کا عضو کٹ کر میری گود میں آ گیا، تو میں پریشان ہوں کہیں آپ کو شہید نہ کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے اولاد عطا فرمائیں گے، اور وہ اولاد آپ کی گود میں کھیلے گی، یعنی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی گود میں کھیلیں گے۔ تو یہ خواب کی تعبیر تھی۔ تو خواب جو ہے آخری پہر میں جو نظر آئے عام طور پر وہ سچ پر مبنی ہوتا ہے۔ برا خواب کسی کے سامنے ذکر نہ کیا جائے، اگر کیا جائے تو اہل علم کے سامنے کیا جائے۔ اچھے خواب اور اگر برا خواب نظر آئے تو اس کی تعبیر اپنے من میں اچھی بنا لی جائے، اور اگر برا خواب آئے دوسری صورت یہ اس کو زیادہ سوچا نہ جائے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تاکہ پریشان نہ ہو، اور تعبیر پوچھنا مقصود ہو تو پھر اہل علم سے پوچھی جائے۔ مزید انشاءاللہ کل ذکر کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔